گیا رمضان المبارک انتہائی سعادت کا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کو اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ شعبان کی برکتیں نصیب فرما، رمضان میں ہمیں پہنچا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں لوگ مساجد کے باہر میلے بھی لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تراویح کے بعد ایک جمع غفیر امڑ کر میلوں کے پاس جمع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ نمازیوں کے لیے ڈسٹربنس کا بھی جو ہے نا وہاں پر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مگر ہم کو بھی اس مہینے کا لحاظ رکھتے ہوئے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، بہت مشکل سے سال میں ایک بار ہم کو نصیب ہوتا ہے، ہم اس کے لیے ترستے ہیں، لوگ باگ ترستے ہیں کہ کب رمضان ہوگا، کب ہم روزے رکھیں اور کب ایمان کی پوری پابندی کریں اور ایمان کے اوپر چلیں۔ رمضان کے لیے کیا پیغام ہے عوام الناس کے لیے؟ صدائے اتحاد کرناٹکا کی جانب سے سب سے پہلے تو مگر ہم کو بھی اس مہینے کا لحاظ رکھتے ہوئے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، بہت مشکل سے سال میں ایک بار ہم کو نصیب ہوتا ہے، ہم اس کے لیے ترستے ہیں، لوگ باگ ترستے ہیں کہ کب رمضان ہوگا، کب ہم روزے رکھیں اور کب ایمان کی پوری پابندی کریں اور ایمان کے اوپر چلیں۔ پہلے اس ماہ مبارک کے موقع پر تمام مسلمانوں کی خدمت میں رمضان المبارک کی تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ آنے والا رمضان ہمارے لیے برکت کا، رحمت کا اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنے۔ اور صدائے اتحاد کرناٹکا کی جانب سے تمام کرناٹک کے مساجد کے ذمہ داروں کو بالخصوص ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے رمضان آتا ہے جو بڑا قیمتی مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ایسے مہینے میں ہمارے بچے فجر بعد گاڑیاں لے کر چوری سے کیلیاں نکال کر والدین کے جیب سے ویلنگ کرنے نکل جاتے ہیں، جس کا بہت برا اثر دیگر اقوام پر پڑ رہا ہے اور اس سے مسلمانوں کی شبی خراب ہو رہی ہے۔ ابھی شب برات میں بھی ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ شب برات کے موقع پر رمضان میں بعد نماز فجر ویلنگ کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول کے اندر ایک منافرت پیدا ہو جاتی ہے، اقوام دیگر قوم کے لوگوں میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا برے تاثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ذمہ داران مساجد سے میری یہ گزارش ہے، ایک حل کے طور پر ہم یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ نگرانی کریں آپ، اور والدین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ بعد نماز فجر بچوں کی نگرانی کریں اور ان کو ہرگز چابیاں اور گاڑیاں نہ دیں۔ تیسری اہم گزارش یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں لوگ مساجد کے باہر میلے بھی لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تراویح کے بعد ایک جمع غفیر امڑ کر میلوں کے پاس جمع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ نمازیوں کے لیے ڈسٹربنس کا بھی جو ہے نا وہاں پر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ دکانیں بنانا، دکانیں کھڑی کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر تراویح کے لیے، نماز کے لیے اگر یہ چیزیں مخل ثابت ہو رہی ہیں تو ہمیں اس پر بھی جو ہے نا تھوڑا سوچ سمجھ کر کام کر لینا چاہیے۔ بس صدائے اتحاد کرناٹکا کی جانب سے یہی دو اہم پیغامات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ کہا گیا رمضان المبارک انتہائی سعادت کا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کو اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ شعبان کی برکتیں نصیب فرما، رمضان میں ہمیں پہنچا۔ حضور علیہ السلام جیسی ذات جو گناہوں سے پاک ہے، مقام و مرتبے میں اتنی بلند ہے، جب ایسی شخصیت رمضان کے لیے یہ دعائیں مانگ رہی ہے تو ساری امت کو چاہیے جو نبی سے محبت کرنے والے ہیں پوری عقیدت کے ساتھ رمضان کو مانگتے ہوئے رمضان میں داخل ہو، نظام العمل بنائے، فجر سے لے کر تراویح تک کیا نظام ہو، ہر چیز کا نظام بنائے، فجر کے بعد ذکر و اذکار ہو، عصر کے بعد ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو، تراویح کا اہتمام ہو، گالی گلوچ سے بچا جائے، زبان صحیح رکھی جائے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے رمضان گزاریں گے تو ہمارے لیے رمضان بہت ہی مبارک ہوگا، ورنہ رمضان کی یہ سعادتوں سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے۔ صدا اتحاد کے پلیٹ فارم سے یہ ہمارا پیغام ہے۔ تو سبھی مسلمانوں کو پہلی بات تو ہم اس مہینے کی مبارک مہینے کی مبارکباد دیتے ہوئے یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہر مومن
कि हर दुआ कबूल हो और हर बंदे की हर इबादत अल्लाह ताला कबूल करे। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनकी हर उम्मीदों को पूरी करे। मगर हमको भी इस महीने का लिहाज रखते हुए, ये इबादत का महीना है, बहुत मुश्किल से साल में एक बार हमको नसीब होता है। हम इसके लिए तरसते हैं, लोग बाग तरसते हैं कि कब रमज़ान होगा, कब हम रोज़े रखें और कब ईमान की पूरी पाबंदी करें और ईमान के ऊपर चलें। तो सबसे यही उम्मीद रखते हैं और हमेशा सब लोग पाबंदी से तो रहते ही हैं, फिर भी हम उनसे इल्तिजा कर सकते हैं कि इस महीने की जो नौयत है, इस महीने की जो फरीज़त है, उसको निभाते हुए हर मोमिन रमज़ान की बहुत ही अज़म से, इज़्ज़त से, इसकी शान की, बशान की इसकी हिफाजत करें और इसके रसूल के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल के ये रमज़ान गुजारें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सदा इतिहास से ये प्लेटफार्म से आप लोगों को रमज़ान का महीना मुबारक हो। सारे हमारे कर्नाटक के हो, हमारे पूरे मुसलमानों को मेरी एक गुजारिश है, रमज़ान के महीने में जो सदका हो, ज़कात हो, लोग आप लोग करते हैं, बहुत खुल के और बढ़ चढ़ के करते हैं, लेकिन सिर्फ सिटियां के अंदर, सिर्फ आपके खानदान में नहीं, बाहर भी आप लोगों के खेड़े में जो दूर दूर बहुत लोग तकलीफ में रहते हैं, उनको आप लोग ढूंढ के जाके उनको रमज़ान के महीने पहले ही, रमज़ान स्टार्ट होते ही पहले आप लोग जाके उनको, खेड़े में बहुत लोग मजबूर रहते हैं, उनको जाके साथ दियो। इंशाअल्लाह आप लोगों को इस दुआ भी मिलेगी और आपको उनकी मदद भी, उनको सवाब भी मिलेगा, उनको मदद करे जज़ा भी होता है। वो ये प्लेटफॉर्म से सदा इतिहास से